اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول والائمۃ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اصول کافی جلد نمبر 2 کتاب العشرہ باب 312، میرے پاس جو ہے وہ 312 رقم ہے باب کا۔ پہلی کتاب ہے کتب اربعہ کی، سب سے امپورٹنٹ کتاب، یا ہم کہیں کہ ام الکتاب حدیث کے عالم حدیث میں۔ اس کتاب کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا انکار جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جید، اکثر ہمارے علماء، شیعہ علماء تاکید کرتے ہیں کہ ہم علی الاقل جو بھی طالب علم اگر تبلیغ کے لیے پاکستان یا انڈیا، سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے قید حیات میں تاکید کیا کرتے تھے طلباء کو کہ اگر آپ اپنے ملک جا رہے ہیں تو کتاب حجت، اصول کافی کی کتاب جو کتاب حجت ہے اس کا مباحثہ کر کے جائیں۔ جی، تو اس کتاب کی کافی اہمیت ہے۔ اور کتاب العشرہ سید سعید الحکیم رحمۃ اللہ علیہ تاکید کرتے تھے طلباء کو کہ کتاب العشرت کا مباحثہ کریں، اس کی قراءت کریں۔ تو اس لیے ہم نے ان کی ہی قول کو مقدم رکھتے ہوئے کتاب فضل القرآن سے شروع کیا اور پھر کتاب عشرت پر آیا۔ پھر انشاءاللہ ہم سیکوینس کے ساتھ جلد اول کتاب عقل والجہل، اور پھر کتاب فضل العلم، پھر کتاب جو ہے توحید، پھر کتاب حجت، کتاب ایمان الکفر، یہ ساری کتب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جی، پہلی روایت ہم پڑھیں گے۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام لا تدع بسم اللہ الرحمن الرحیم وان کان بعدہ شعر، بسم اللہ الرحمن الرحیم مت چھوڑو اگرچہ تمہیں اس کے بعد شعر ہی پڑھنا ہو۔ اگر آپ نے کوئی شعر بھی کہنا ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ جیسا کہ پچھلی روایتوں میں بھی آیا ہے کہ بعض اماکن ایسے ہیں کہ جس میں ہم ذکر خدا کو عیب سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیت الخلاء میں ہم عیب سمجھتے ہیں ذکر خدا کرنا، یا اسی طرح اگر جب میاں بیوی قربت حاصل کر رہے ہوں تو ہم عیب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ذکر خدا کیا جائے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ ان اماکن میں بھی ذکر خدا کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ جی، اگرچہ ہم شعر ہی کیوں نہ کہہ رہے، ضروری نہیں ہے درس دے رہے ہیں، محاضرہ دے رہے ہیں، یا کیا بولتے ہیں کیا کہتے ہیں کوئی علمی گفتگو کر رہے ہیں تو بسم اللہ کہنا ہے، یا کوئی معاملہ طے ہو رہا ہے تو بسم اللہ کہنا ہے، نہیں، اگر کوئی شعر بھی کہنا ہے تب بھی جو ہے بسم اللہ کہا جائے گا۔ دوسری روایت ہے کہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجود کتابک، یعنی سب سے بہترین انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، جلد بازی میں نہ لکھو، رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے۔ بچپن میں بچوں کو رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے، تو بسم اللہ میں آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ ولا تمد الباء حتى ترفع السین، یعنی آپ با کو جب کھینچ رہے ہیں، بعض اوقات لکھنے والے کیا کرتے ہیں با کو کھینچتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں با کو اس وقت کھینچو جب آپ سین کا نشان لے کر آؤ، ایسا نہ ہو کہ ڈائریکٹ یوں ایک لائن کھینچو میم لے آئے، ایسا نہ ہو، بلکہ سین بھی بیچ میں آنا چاہیے۔ جی، تیسری روایت ہے قال لا تکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم لفلان ولا بأس ان تکتب على ظہر الکتاب لفلان، یعنی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کے لیے نہ لکھو، لیکن اگر کسی کے لیے کوئی کتاب لکھ رہے ہیں یا کوئی رسالہ لکھ رہے ہیں، کوئی میسج لکھ رہے ہیں تو بسم اللہ لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی لفلان، یعنی میرا رسالہ آپ کے لیے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا ایک فارمل طریقہ ہوتا ہے، آپ اگر کسی کو کسی شخصیت کو یا کسی ادارے کو، یا کوئی ادارہ کسی ادارے کو کوئی لیٹر بناتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اوپر بسم اللہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ ادب و آداب میں سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الی فلان ابن فلان من فلاں فلان السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی یہ طریقہ کار جو ہے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اس کے بعد چوتھی روایت ہے لا تکتب داخل الکتاب لابی فلان اکتب الی ابی فلان۔ اب دیکھیں آپ کتنی بنیادی چیز ہے، یہ بھی امام سکھا رہے ہیں کہ اگر آپ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں تو اس طرح نہ لکھیں لے ابی فلان، بلکہ لکھیں الی ابی فلان، لام نہ لگائیں بلکہ الی لگائیں۔ وَاكْتُبْ الی ابی فلان وَاكْتُبْ علی العنوان لابی فلان، اگر عنوان لکھ رہے ہیں یعنی کسی کا ایڈریس لکھ رہے ہیں تو اس میں لے ابی فلان لکھیں۔ تو کتنی بیسک چیزیں ہیں جسے ہم آج کے زمانے میں یعنی بالکل بیسک سمجھتے ہیں، بنیادی یعنی بالکل آسان چیز سمجھتے ہیں، یہ بھی امام نے جو ہے وہ ہمیں بتلایا ہے۔
पांचवी रिवायत है ला बअस सअलतु अबा अब्दुल्लाह अलैहि सलाम अन अर्रजुल यब्दअ बिर्रजुल फिल किताब क़ाल ला बअस बिही ज़ालिका मिनल फ़ज़ल यब्दअ अर्रजुल बिअख़ीही युक्रिमुहु। कहाँ से शुरू करें, मिन लिखें पहले या इला लिखें? यानी मिन फर्ज करें मिन अलीन इला हसन, या पहले इला हसन मिन अली, क्या लिखना चाहिए? इमाम ने कहा कोई मसला नहीं, अगर आपका दीनी भाई है, मोमिन है, तो आप पहले उसका नाम लिखें, उसको इज्जत बख्शने के लिए कोई हर्ज नहीं है। जी, छठी रिवायत है ला बअस बिअन यब्दा अर्रजुलु बिइस्मि साहिबिही फी सहीफती क़ब्ल इस्मिही। कोई मसला नहीं है कि अगर आप कोई सहीफ़ा लिख रहे हैं, कोई रिसाला लिख रहे हैं, कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अगर किसी ऐसे इदारे के लिए, किसी ऐसे दोस्त के लिए है कि जो आपका मोमिन भाई है, तो उसका नाम पहले लिख सकते हैं। ये आपकी इज्जत में कमी नहीं होगी, बल्कि आइम्मा के नज़दीक आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। चलिए, सातवीं रिवायत है अमर अबू अब्दुल्लाह अलैहि सलाम बिकिताबिन फी हाजतिन फ़कुतिबा थुम्मा उरिदा अलैहि। यानी इमाम ने कहा कि एक एप्लीकेशन लिखो, सही है, वो लिखी गई एप्लीकेशन इमाम के सामने लाई गई, चेक कीजिए। वलम यकुन फ़ीही इस्तिस्नाउन, इसमें कोई इस्तिस्ना नहीं था। क्या मतलब है? फ़क़ाल कैफ़ रजौतुम अन यतुम्मा हाज़ा वलैस फ़ीही इस्तिस्ना उन्ज़ुरू कुल्ल मौज़िअन ला यकुनु फ़ीही इस्तिस्ना फ़स्तस्नु फ़ीही। इसमें कोई इस्तिस्ना आपने नहीं रखा, कुछ तो आप इस्तिस्ना रखें। ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए जिसमें आप अपनी सारी जो है वो मुरादें पा लें। समझ रहे हैं साहब? कहीं ना कहीं निशानदही होनी चाहिए, कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि एप्लीकेशन के कबूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ रहे हैं साहब? यानी कितनी बेसिक चीज़ है। हम समझते हैं कि इमाम ने, यानी मैं ये कहता हूँ कि अगर हम रिवायतों का मुतालिया करें तो पता चलेगा कि इमाम ने हमें ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में बताया कि हमें किस तरह से जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जी, अन अबिल हसन अलैहिस्सलाम, यानी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम, अन्नहु काना युतर्रिबु अल किताब व क़ाल ला बअस बिही, कि किताब पर अगर कोई मट्टी पड़ भी जाए तो कोई कहते थे कोई मसला नहीं है। यानी आप ये ना कहें कि हराम है किताब पर जो है मट्टी आ जाना, इमाम कहते थे कोई मसला नहीं है। अगरचे किताब को साफ रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास किताबें हैं और उसमें मट्टी पड़ जाए तो कोई इशू नहीं है। इल्ला है कि कुरान, जैसे कुरान के बारे में रिवायतें गुजर चुकी हैं कि कुरान पर गुबार नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कुरान पर गुबार पड़ जाए तो कुरान जो है अल्लाह से शिकायत करता है। सलासतुन यशकूना इलल्लाह, रिवायतें आपने याद की होगी। पहला कौन है जी आगे साहब? मस्जिदुन ला युसल्ला फीही ला युसल्ली फी अहलुहु, दूसरा आलिमुन बैनल जुहाल, तीसरा मुसहफुन मुअल्लकुन क़द वक़अ अलैहि अल-गुबार। यानी तीन चीज़ें जो हैं वो अल्लाह से शिकायत करती है। मस्जिद जिसमें नमाजी नमाज ना पढ़े, आलिम की जो जाहिलों के दरमियान हो, और तीसरा कुरान के जो कि लटकाया जाए दीवार पर ऊंचाई पर इतना कि उस पर गुबार पड़ जाए, कोई उसको खोलने वाला ना हो। जी, करीब मस्जिद देखें, मस्जिद उसी मस्जिद, वही मस्जिद आपके बारे में शिकायत करेगी जो आपके इलाके की होगी। बेहतर है दोनों में जाए, मसलन एक जगह एक दफ़ा इसमें चलेगा, एक दफ़ा इसमें चलेगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर दो मस्जिदें हैं एक ही इलाके में तो ये बहुत अच्छा है। ज़ोहरन की नमाज यहाँ पढ़ी, मगरिबैन की वहाँ पढ़ी है। बाज़ बुजुर्गान को देखा है, मैंने खुद देखा है कि वो अपनी नमाज़ों को जो है वो तकसीम कर लेते हैं। बाज़ औक़ात तो लोग जुमे की नमाज़ भी तकसीम करते हैं, भले थोड़ा दूर सफ़र करना पड़े, तो आज जुमे की नमाज़ इस बार इधर पढ़ रहे हैं, अगली जुमे की नमाज़ जो है वो दूसरी जगह जाके पढ़ते हैं। देखा है बुजुर्गान को हमारे जो करते हैं इस तरह से। जी, इसके बाद है बाब अन्नही अन इहराक़िल क़रातीस अल मकतूबा, मना है कि किसी भी चीज़ को कि जिस पे लिखा हुआ हो, क़रातीस कहते हैं कागज़ को, या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे लिखा जा सके, उसे जलाने को मना किया गया है। पहली रिवायत हम पढ़ेंगे, अन अबिल हसन अलैहिस्सलाम क़ाल सअलतुहु अनिल क़रातीस तज्तमिउ हल तुहरक़ु बिन्नार व फ़ीहा शैउन मिन ज़िक्रिल्लाह। अब देखिए सवाल जो है वो मुक़य्यद है, सवाल मुरक्कब है। सिर्फ ये नहीं है कि क्या करातीस को जलाया जा सकता है, बल्कि सवाल ये किया गया है कि वो करातीस यानी वो कागजात कि जिन पे लिखा हुआ है और उसमें अल्लाह का भी जिक्र है, क्या इनको जलाया जा सकता है? एक होता है कि वो कागजात जिन पे लिखा हुआ है क्या इन्हें जलाया जा सकता है, ये एक सवाल है। दूसरा ये सवाल हम कहेंगे बसीत है, मुरक्कब नहीं है, सिर्फ इसमें एक जानिब को देखा जा रहा है, सही है। लेकिन एक सवाल इसमें दो जानिबों को देखा जा रहा है कि कागजात तो हैं, लिखा हुआ भी है, मगर इसमें अल्लाह का भी जिक्र है, तो क्या किया जाए? इमाम फरमाते ला, इन्हें जलाया नहीं जा सकता।
اب جیسے ہم کیا کرتے ہیں، گھر شفٹ کر رہے ہو یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت ساری کتابیں جمع ہو جاتی ہیں بعض اوقات، بچوں کی بڑوں کی سب کی ملا کے کہتے ہیں اس کو پھر جلا دو، کہاں کون لے کے جائے گا کیا ہے، اب اس میں اللہ کا نام تو لا محالہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی صورتحال میں منع ہے کہ ہم کتابوں کو نہ جلائیں۔ تغسل بالماء اولا قبل، پہلے ان کو پانی سے دھو دو، اگر پانی سے دھو گے تو سیاہی کیا ہوگی، مٹ جائے گی، اب اس کے بعد جلا دو، اب یہ کاغذات ہیں، کاغذ کو جلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ اطمینان حاصل کریں کہ اللہ کا ذکر ختم ہوا یا نہیں ہوا، اہم چیز یہ ہے۔ جی آگے ابھی بھی مثلا فرض کریں اگر کاغذ پہ لکھا ہوا ہے آپ پانی ڈالیں گے تو میرا خیال ہے کہ کاغذ تو خراب ہو ہی جائے گا، یعنی اہم چیز یہ ہے کہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے وہ آپ کا لکھا ہوا پڑھنے کے قابل نہ ہو، اب اس کو اتنا پانی ڈالیں کسی کیمیکل میں ڈال دیں کچھ کر دیں، ایسا اہم یہ کہ امام فرما رہے ہیں کہ لکھے ہوئے کو نہ جلائیں، اس کو کیا کریں آپ پہلے مٹائیں اس کو کسی بھی طریقے سے، اب یہ آگے مزید روایتوں میں امام وضاحت کریں گے۔ جید سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول لا تحرقوا القراطیس، کاغذوں کو مت جلاؤ، ولیکن امحوها وحرقوها، پہلے مٹاؤ اور اس کے بعد جلاؤ۔ جی آگے صاحب، لیکن وہ چیز مٹ چکی ہوگی، مثلا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے فرض کریں یا اللہ کا ذکر ہوا ہوا ہے، اب وہ چیز اگر پانی ڈالیں گے تو پانی کے ساتھ تو وہ چیز ختم ہو چکے گی، یعنی معدوم ہو چکے گی، وہ ایسے دوسرے صورتحال میں جا چکی ہوگی، کسی ایسی صورت میں چلی جائے گی کہ جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ کہاں ہے، اگر ایک کتاب ہے جس پہ اللہ کا ذکر کیا ہوا یا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، کیا اس کو جلایا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس کو نہیں جلا سکتے، امام فرماتے ہیں پہلے اس کو یا جیسے ہمارے یعنی کرتے ہیں نا بزرگان، کہتے ہیں پانی نہر میں بہا دو کتاب ہے، یہ اسی لیے کرتے تھے کہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آداب اہل بیت ہے، جو اہل بیت کے چاہنے والوں تک پہنچا ہے، یعنی آپ دیکھیں گے، میں چونکہ بار بار آپ انشاءاللہ آگے بھی آپ روایتوں کا ملاحظہ کریں گے، میں اکثر اوقات یہ بات کہتا ہوں کہ ہم کسی بھی دنیا کے کسی بھی علاقے میں آپ دیکھیں کچھ ادب و آداب ایسے ہیں جو ہر جگہ سیم ہے شیعوں کے، جیسے وہ کہتے ہیں یار اللہ کا نام ہے جاؤ کہ نہر میں بہا دو، سمندر میں بہا دو، یہ کیوں؟ کیونکہ امام فرماتا ہے کہ پانی سے مٹاؤ اس کو۔ جی ولیکن امحوها وحرقوها، اب اس کو پانی سے مٹاؤ یا اس کو ربڑ سے مٹاؤ یا اس پہ وائٹو لگا دو، کچھ بھی کرو، اہم چیز یہ کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ جو کتاب ہے، اب یہاں آپ کہیں گے کہ روایت تو مطلق ہے، روایت میں تو کہیں قید نہیں ہے، کہ امام نے تو نہیں کہا کہ اللہ کا ذکر ہو، تو پچھلی والی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس روایت میں بھی امام اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ کوئی بھی مسلمان ہے، کوئی بھی مومن ہے، اس کے پاس اگر گھر میں کوئی بھی کتاب ہے تو اس میں اللہ کا ذکر ضرور ہوگا، کسی نہ کسی معنی میں ہوگا، گاڈ، اللہ، صحیح ہے، یا خدا، کوئی نہ کوئی ایسا ذکر ہوگا، تو اس لیے امام فرماتے ہیں کہ پھینکنے سے پہلے اپنی کتابوں کو، جو کتابوں میں سیاہی ہے اس کو ختم کر دو یا جلانے سے پہلے۔ تیسری روایت ہے قال سئل ابو عبداللہ علیہ السلام عن الاسم من اسماء اللہ یمحوه الرجل بالطفل، دیکھیں امام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور اسے کوئی شخص اپنے تھوک سے مٹائے، صحیح؟ قال امحوه باطہر ما تجدون، امام فرماتے ہیں کہ اگر مٹانا ہی ہے تو سب سے بہترین چیز سے مٹاؤ، عرق گلاب سے مٹاؤ یا صاف پانی سے مٹاؤ، اگر تمہیں اللہ کے نام کو مٹانا ہے، یعنی اچھی سے اچھی چیز سے مٹاؤ۔ چوتھی روایت ہے امحو کتاب اللہ عز وجل ذکرہ، اب دیکھیں بعض روایتوں میں مطلق ہے، بعض روایتوں میں کیا ہے، ذکر خدا ہے، تو بات وہی ہے، ان روایتوں کو جو کہ مطلق ہیں انہیں حمل کیا جائے گا مقید روایتوں کے اوپر، کہ جن میں جو ہے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر والی کتابوں کو مٹایا جائے۔ جی لیکن اب اگر کوئی کتاب ایسی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں ہے، مثال کوئی انگلش کی کتاب ہے، کیا اس کو جلایا جا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو کیا کہتے ہیں، ہم کراچی میں دیکھتے ہیں پٹھان کے پاس جو ہے وہ کاغذ ہوتا ہے، وہ پھاڑ پھاڑ کے پراٹھے ڈال ڈال کے دے رہا ہوتا ہے، اب یہ اس پہ تو فون نمبر لکھے ہوئے ہے کہ نہیں آگے صاحب، یعنی پراٹھے والا کیا کرتا ہے، وہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ہے نا، وہ پراٹھا بناتے ہیں، اسی کو کاغذ پھاڑا اور اس میں پراٹھا ڈالا اور دے دیا۔ اب یہ نہ ہو کہ ہم روایت پڑھنے کے بعد دیکھیں کہ اس کو جلانا ہے، اس کو نہیں، بات یہاں ذکر خدا کی ہو رہی، سمجھ رہے ہیں سب، یہ نمبر لکھے ہوئے ہیں یا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیوز پیپر بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کا ذکر ہے، اگر پاکستانی نیوز پیپر ہو تو کہیں نہ کہیں ضرور ذکر ہو، کیونکہ پاکستان میں جو بھی آپ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے نام سے ہی کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ صحیح کام ہو یا غلط کام ہو۔
تو پاکستانی نیوز پیپر ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا، اگر انڈیا کا نیوز پیپر ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس مجھے ہی لگتا ہے کہ اللہ کا نام ہوگا، یا بعض اوقات کوئی ایسا قصہ مسلمانوں کی عزتیں بڑی جو ہے وہ منائی جاتی ہے انڈیا میں، اب ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کر کے وہ لوگ، تو وہ دیکھنا چاہیے۔ البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہر کاغذ کو ہمیں مٹانا ہوگا سیاہی کو کا؟ نہیں، ہر کاغذ کی سیاہی کو مٹانا ضروری نہیں ہے۔ جید، اچھا، اس کے بعد ہے امحو کتاب اللہ عز وجل وذکرہ تعالی وذکرہ بأطہر ما تجدون ونہا ان یحرق کتاب اللہ، یعنی قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ قرآن، یعنی کہ قرآن ہے، قرآن کا کہیں کلمات لکھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، تو اس کو آپ مثلا فرض کریں ایک کاغذ ہے، اس میں آیت لکھی ہوئی ہے، تو کیا کریں اس کاغذ کا؟ سب سے پہلے جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کو مٹا دیں، صحیح، اب اس کے بعد اس کاغذ کو آپ جلانا چاہیں جلا دیں، پھینکنا چاہیں پھینک دیں۔ تو امام فرماتے نہا ان یحرق کتاب اللہ، منع کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو نہ جلایا جائے، یعنی ہم بعض اوقات کیا ایک راستہ نکالتے ہیں کہ کاغذ کو اتنا پھاڑ دیتے ہیں کہ وہ پھر چورے چورے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب تو جلا سکتے ہیں، یعنی اس طرح بھی نہیں کرنا ہے، پھاڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو مٹانا ہے۔ وَنَهَا أَن يُمْحَى بِالْأَقْلَامِ، اور اقلام سے بھی نہ مٹایا جائے، مثال کے طور پر آپ ایک پین کو نشان اتنا زور زور سے کیا کہ وہ مٹ گیا، ظاہری طور پر پڑھنے میں نہیں آ رہا، امام فرماتے نہیں، ابھی بھی یہ اس میں وائٹو بھی آ جائے گا، میرے خیال سے وائٹو تو آ ہی جائے گا نا، تو لہٰذا وائٹو والی بات کو بھی جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وائٹو سے بھی نہیں ہوگا۔ جید، عن ابی الحسن موسیٰ علیہ السلام فی الظہور التی فیہا ذکر اللہ عز وجل قال اغسلها۔ جید، یہ فی الظہور سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کون بیان کرے گا؟ جی آگے صاحب، نہیں، فی الظہور التی فیہا ذکر اللہ، جی آگے صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تختی کی بات ہو رہی ہے، یعنی جس میں اللہ کا ذکر ہے، اس کے بارے میں کیا کہا؟ قال اغسلها، اس کو دھو دو، دھونے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ پھر دوبارہ کچھ اور اس پہ لکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہماری جو ہے کتاب العشرہ ختم ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم کل سے اگر خدا نے ہمت اور توفیق دی تو کل سے ہم جو ہے وہ کتاب العقل والجہل انشاءاللہ شروع کریں گے، جلد اول نئی کتاب ہوگی، پھر اس کے بعد کتاب فضل العلم کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہم چھٹیوں سے پہلے ختم کریں۔ والحمد للہ رب العالمین۔